بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اپنے چینل JNN میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے JNN چینل کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے ہم پروگرام کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر 3 قسم کے قوانین ہیں جن کو ہم انگلش میں سول لا، فوجداری لا، کرمنل لا اور کانسٹیٹیوشنل لا کہتے ہیں۔ اب اس کا جو اردو ترجمہ وہ یہ ہے کہ سول لا کو جو ہے وہ سول لا کہہ سکتے ہیں یا دیوانی قانون کہتے ہیں، کرمنل لا کو فوجداری قانون کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل لا کو آئینی قانون کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس اپنی چینل کی پہلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ فیملی لا جو ہے ازدواجی معاملات کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گے۔ ابھی تک جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، فیملی لا جو ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ فیملی لا کی سیکشن جو دفعہ جو 7 ہے اس کے تحت کیا کیا مرد کو حقوق حاصل ہیں، کیا کیا عورت کو حقوق حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 5 جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو فیملی قانون بنا 1962 میں آئلی قوانین یونین کونسل کے حوالے سے بنائے گئے، جہاں پہ نکاح نامہ اور طلاق، سامان چیز، بچوں کے خرچے کے مقدمات کے حوالے سے ابتدائی طور پہ بنائے گئے۔ آج ہم اپنے فیملی قانون کے حوالے سے سب سے پہلے یونین کونسل سے اسٹارٹ کریں گے کہ یونین کونسل جو ہے اس کے کیا مقاصد تھے اور کیا اس کا آگے چل کے وہ لائے عمل ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ 1962 سے پہلے باقاعدہ طور پہ نکاح نامے نہیں تھے، اور اسی قانون کے تحت ایک ریٹن ایگریمنٹ جس کو معاہدہ کہتے ہیں یہ نکاح نامے کی شکل میں تشکیل دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یونین کونسل میں بچوں کی پیدائش اور وفات کا اندراج وہ بھی بنایا گیا ہے طریقہ کار۔ اب اس میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ قانون میں تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو اس کے 60 دن کے اندر جو والد ہے، والدہ ہے، جو متعلقہ آدمی ہے وہ متعلقہ آدمی یونین کونسل میں، ٹاؤن کمیٹی میں، میونسپل کمیٹی میں جو ان کی وہ حدود لگتی ہیں اس میں 60 دنوں کے اندر اندر آپ نے اس بچے کا یا بچی کا نام درج کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ فوت ہونے سے 60 دن کے اندر اندر آپ نے یونین کونسل میں نام جو ہے وہ درج کروانا ہے بعد کی اطلاع کر کے۔ اور اگر ان میں بھی مسائل آتے ہیں آگے چل کے، اس میں یہ ہے کہ اگر فوتی کا فوتی کا جو ہے اندراج جو ہے وہ آپ نے نہیں کروایا 60 دنوں کے اندر اندر، تو اس کا آپ طریقہ کار جو موجودہ قانون ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کریں گے، استقرار حق کا دعویٰ دائر کر کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جب عدالت اجازت دے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اندراج ہو جائے گا۔ اسی طرح نقل پیدائش جو ہے، اندراج پیدائش جو ہے آپ کا وہ بھی 60 دن کا ہے۔ اگر 60 دن کے اندر آپ نہیں کروا سکے تو اس میں 2-3 کیٹیگری بنائی گئی ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ 3 سال تک جو ہے وہ چیئرمین کو اختیارات ہیں۔ اب چونکہ چیئرمین نہیں ہے یا اس کی سیٹ پہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا، جو مجاز اتھارٹی ہوگی وہ اس کو وہ الاؤ کر دے گی۔ اگر وہ 3 سال کا اندراج نہیں ہوا 7 سال تک ہے،
7 سال کا تک جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ اندراج کرے گا، کہ وہ اس کی اجازت دے دے گا کہ لیٹ اندراج کی اجازت۔ اب ناظرین اس میں دوسرا جو پیراگراف ہے، جو اس کا آرڈیننس ہے، جو ایکٹ ہے 1962، اس میں جو ہے وہ طلاق کا ایشو ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، پہلے یہ تھا کہ ایک طلاق جو ہے وہ کے ساتھ ساتھ 2 طلاقیں بھی دے دی جاتی تھی، ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے دی جاتی تھی۔ اب جو ہے سپریم کورٹ کا واضح آرڈر ہے، فیصلہ ہے، اس میں آپ کوئی شخص جو ہے وہ ہر مہینے 1 طلاق دے گا، پھر نیکسٹ جب 30 دن مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد وہ دوسرا نوٹس طلاق بھیجے گا، جب اس کے 30 دن مکمل ہو جائیں گے پھر جو ہے وہ تیسرا نوٹس طلاق جو ہے وہ دے گا۔ جب یہ 90 ڈیز پورے ہو جائیں گے اس کے بعد یونین کونسل جو ہے نوٹس طلاق کا جو تیسرا ہے اس کے بعد وہ فریقین کو طلب کرے گی، پھر 90 ڈیز کا وہ آگے پروسیجر کریں گے۔ اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ ناظرین اس میں جو نوٹس طلاق ہے اس میں یہ ہے کہ جب نوٹس طلاق دے دیا جائے گا تو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے، جو مجاز اتھارٹی ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، جب وہ نوٹس کی موجودگی میں جب وہ کارروائی کرے گا تو وہ دونوں فریقین کو نوٹس جاری کرے گا، اس کے لیے تاریخ مقرر کرے گا، اور اس تاریخ پر جب دونوں فریقین حاضر ہوں گے تو متعلقہ جو آفیسر ہے وہ دونوں فریقین سے جو کارروائی فائل ہے اس میں دونوں کے دستخط یا انگوٹھے کروائے گا، اور جو مرد جو ہے وہ اپنے نوٹس طلاق کی تصدیق کرے گا کہ یہ تینوں نوٹس میں نے ہی بھیجے ہیں۔ اس تصدیق کے عمل کے بعد جو مجاز اتھارٹی ہے وہ دونوں فریقین کو یہ کہے گی کہ آپ اپنا ثالث مقرر کر لیں، کیونکہ جو فیملی یونین کونسل ایکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک چیئرمین یا ایڈمنسٹریٹر یا مجاز اتھارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ، اور 2 جو فریقین ہیں ان کا ایک نمائندہ ثالث وہ مقرر کیے جائیں گے۔ 3 افراد پر مشتمل مصالحتی عدالت، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مصالحتی کمیٹی کہہ سکتے ہیں، یہ قائم کر دی جائے گی۔ ان 3 افراد کا جو 2 ثالث ہیں اور چیئرمین ہیں ان کا یہ کردار ہے 90 دن تک کہ وہ کوشش کریں گے کہ آپس میں جو میاں بیوی کا ہے وہ راضی نامہ کروایا جا سکے، اور وہ پروسیڈنگ چلتی رہے گی۔ جب 90 ڈیز ہو جائیں گے اس کے بعد اگر یہ مصالحتی عدالت یہ سمجھتی ہے کہ مصالحت ناممکن ہے تو وہ پھر طلاق مؤثر کا آرڈر لکھے گی، جس پر چیئرمین کے دستخط ہوں گے اور دونوں ثالثی نمائندگان کے ہوں گے، اور اسی میں عدت کا خرچ کا تعین بھی کیا جائے گا۔ اب جناب اس میں جو عدت کا خرچ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کتنا ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے۔ اکثر ہمارے کیسز میں یہ سامنے بات آئی ہے، خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں عدت خرچ کم ملا ہے، مرد کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ دیا۔ تو بیسک لا جو ہے یہ ہے کہ عدت خرچ جو ہے وہ مرد کے سورس آف انکم، یعنی کہ ذریعہ آمدن اس کا کتنا ہے، اس کا کیا کاروبار ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازم ہے، اس کی تنخواہ اس کی آمدن کے جو اسیس کر کے اس کے حساب سے وہ متعلقہ جو یونین کونسل کا چیئرمین ہے وہ تعین کرے گا۔ اب جناب جب وہ تعین کر لے گا تو اسی فیصلے میں جو ہے جو وہ مقرر کر دے گا۔ ناظرین آج کی یہ جو ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی جو ہے وہ سبسکرائب فرما دیں، اور دوسری ویڈیو کے لیے جو جلد سے جلد ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، یہیں سے ہم شروع کریں گے فیملی لا کے حوالے سے، وہ کائنڈلی آپ کو پہنچتی رہے گی۔ تو اسی جو آپ کو ہم نے آگاہی فراہم کی ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔